ہائی اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 3 دا ایڈونچر آف دا ڈائنگ ڈیٹیکٹیو. ایڈونچر مشکل کام، مہم دا ڈائنگ مرتا ہوا ڈیٹیکٹیو جاسوس، مرتے ہوئے جاسوس کی کچھ ایڈونچر کے بارے میں آپ دیکھیں گے. جی اس کا ٹائٹل ہے اور آپ اس کا دھیان رکھیں گے. کچھ ورڈس میننگ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سمری کے بارے میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو لیسن سمجھ آئے. پھر کویشچن آنسر، پھر ایم سی کیوز وغیرہ دیکھتے ہیں. ورڈس میننگ میں سب سے پہلا ہے بلیک فرموسا کرپشن. اٹ مینس اے فکشنل ڈیزیز انوینٹیڈ بائی کونان ڈوئل. کونان ڈوئل یہ اس کا رائٹر ہے، آپ دھیان رکھیں. آرتھر کونان ڈوئل، دا ایڈونچر آف دا ڈائنگ ڈیٹیکٹیو کا آتھر ہے، رائٹر ہے، اس نے یہ لکھی ہے. تو یہاں پر یہ مراد ہے بلیک فرموسا کرپشن، یعنی یہ اس نے کیسے ہی اپنی ایک تخیلاتی سپوزڈ ڈیزیز اس لیسن کے اندر کریٹ کی ہے. تو اس کا یہ نام ہے کیب ہارس ڈرون کیریج فار ہائر. ایک کیب ہوتی ہے گھوڑا گاڑی جسے لیکن سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹانگا کہتے تھے پہلے کبھی کبھی، اب ٹانگے تو ہیں نہیں. کنٹیجیس کا مطلب ہوتا ہے آف اے ڈیزیز سپریڈ بائی ون پرسن ٹو اندر بائی ڈائریکٹ کانٹیکٹ. یعنی ایسی بیماری جو لوگوں سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ، اسے کنٹیجیس ڈیزیز کہتے ہیں. جیسا کہ آج کل کورونا کا سامنا ہے، یہ بھی کنٹیجیس ہے، اسی لیے اس کو، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن پھیل جاتا ہے. گونٹ کا مطلب ہوگا لین اینڈ لکنگ ان ویل ڈیو ٹو ایج سفرنگ اور ہنگر. کسی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جسم کے میں اندر کمزوری جھلک جانا، نظر آنا، اس سارے سچویشن کو گونٹ یہ کہہ دیتے ہیں. بہت ہی کمزور، بیمار سا نظر آنے والا. گرج کہتے ہیں پرزسٹنٹ بیڈ فیلنگ ٹورڈ سم ون caused by past insult اور injury. اس کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنا، یعنی کسی کے بارے میں نفرت دل میں رکھنا لیکن خفیہ طور پر. اور ہوا یہ اس میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی شخص کی بے عزتی کی گئی ہو تو اس وقت سے وہ دل میں برا جانتا ہے، اس کو گراج سے کہتے ہیں. انسیسنٹلی کا مطلب ہو جائے گا کانسٹنٹلی، یعنی کوئی چیز یا کوئی ایکشن مسلسل ہو رہا ہے. انفالیبلی کا مطلب ہوگا انکیپیبل آف فیلنگ، جس یعنی کیپیبل ہوتا ہے صلاحیت رکھنا، انکیپیبل نا صلاحیت ہونا، آف فیلنگ یعنی جس کے اندر فیل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایکوریٹلی، کریکٹلی، لائک دیٹ. لیسلی کو ہم کہیں گے لیکنگ انتھیوزیازم اور انرجی، یعنی بغیر کسی جذبے کے، چاقو چوبند ہو کر، یعنی بڑے ہی نارمل انداز میں، بے فکری سے، اس سینس میں. ملیشیس کا مطلب ہوگا ود انٹینڈڈ ہارم، جیسے کہ کوئی ارادہ کرتا ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا، غلط خیال رکھنے کا، لائک دیٹ. مرمرنگس لو اینڈ ڈسٹنکٹ ساؤنڈس، یعنی بہت ہی مدھم سی لیکن غیر واضح آوازیں جو آپ سمجھ نہ سکیں، اسے ہم مرمرنگ کہتے ہیں. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں بڑبڑانا. پلیس آف کنسیلمنٹ، ہائیڈنگ پلیس یعنی کوئی بھی چھپنے کی جگہ جہاں آپ چھپ سکیں، اپنے آپ کو چھپا سکیں، پلیس آف کنسیلمنٹ ہو جائے گا. ویسے کنسیلمنٹ کا مطلب ہے چھپنا، چھپانا. کنسیل اس کا ورب ہے. ریزولیوٹلی ود اینڈ ڈٹرمنیشن، یعنی بڑے مصمم ارادے سے، پختہ ارادے سے. اسپاسموڈک، اسپاسموڈک کا مطلب بن رہا ہے آکرنگ ان بریف irregular bursts، جیسا کہ کوئی کام یا ایکشن غیر مسلسل طریقے سے رونما ہو جائے، کبھی ہو جائے، کبھی رک جائے، کبھی نہ مطلب مسلسل نہ چل سکے، اس ایکشن کو اسپاسموڈک کہہ دیتے ہیں، یعنی غیر مسلسل کوئی ایکشن. ٹپینلی فیور، A fictional disease invented by کونان ڈوئل. یہ بھی ایک ادر ڈیزیز ہے جو اس لیسن کے اندر کونان یعنی رائٹر نے خود کریٹ کی ہوئی ہے. جیسے کہ پہلے آپ نے سنی تھی بلیک فرموسا کرپشن، اور یہاں پر ہے ٹپینلی فیور. تو یہ بھی ایک دنیا میں ڈیزیز نہیں ہے، یہ صرف اسی کہانی میں ہے سپوزڈ. ود یور لیو، ود یور لیو کا مطلب ہوتا ہے ود یور پرمیشن، یعنی آپ کی اجازت سے.
تو یہ اس کے میننگ آپ یاد رکھیں تاکہ آپ لیسن کو سمجھ سکیں. دین سی یو لیٹر. آج ہم سمری کی طرف ذرا توجہ کریں اور اس کو بھی دھیان سے سنیں اور واچ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے MCQs کویشچن آنسرس اور کچھ ایکسرسائز کی چیزیں کلیئر ہوتے جائیں. اس سمری کے اندر جو کہ ہے دا ایڈونچر آف دا ڈائنگ ڈیٹیکٹیو، جس کو لکھا ہے آرتھر کونان ڈوئل نے، رائٹر کا نام. یہاں پر اس سمری میں 3 جو مین کیریکٹرز ہیں ان کے اس کو بیان کیا گیا ہے. اسٹوری باقی اور بھی ہیں جو سپورٹنگ کیریکٹرز ہیں، لیکن جو مین کیریکٹرز ہیں 3 ہیں، جس کے اندر شرلاک ہومز کا نام سب سے پہلے میں لوں گا. اس کے بعد ڈاکٹر واٹسن کا نام آئے گا سمری کے اندر، اور تیسرا ایک نام آپ کلورٹن اسمتھ کے نام سے بھی سنیں گے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ شرلاک ہومز جو ہے وہ خود بذات خود تو ڈیٹیکٹیو ہے، لیکن یہاں پر بھی ڈیٹیکٹیو ہے لیکن ناٹ ایکٹیو ونز. جس طرح عموماً آپ موویز میں یا ادھر اسٹوری میں پڑھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، تفتیش کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے، چیزیں سرچ کر رہا ہے، وہ والا کیس نہیں ہے. یہاں پر وہ بیمار، اپنے آپ کو اس نے بہت بیمار شو کیا ہوا ہے، اور وہ مطلب پڑا ہوتا ہے گھر میں 3 دن تک. اس نے اپنے کچھ بھی نہیں کھایا، اور کچھ جو اس کے کریٹکس ہیں، یعنی جو اس کے بارے میں اپنے ویوز دینے والے لوگ ہیں، ایکسپرٹس، وہ کہتے ہیں اس نے 3 دن اپنے آپ کو اس نے اصل میں ایک آسٹنٹیشیس اس میں بیہیویئر میں رکھا، یعنی بناوٹی اپنے آپ کو رکھا. اوریجنلی بیمار نہیں تھا، ویسے ہی بن گیا بیمار تاکہ وہ کچھ انویسٹیگیشن کر سکے. تو اسٹوری کے اندر جیسے ہی آپ اسٹوری شروع ہوگی، وہاں شرلاک ہومز صاحب کو ملاقات ہوگی، اور پھر مسز ہڈسن کا ایک اس کی کیئر ٹیکر ہیں شرلاک ہومز کی، وہ بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ یعنی اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر واٹسن کو فون کر دیتی ہیں، بھئی آپ ذرا آئیں اور ذرا چیک کر لیں. ڈاکٹر واٹسن جو ہے وہ آتے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو واقعی بہت شدید بیمار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی بہت چھوڑی رہ گئی ہو. شرلاک ہومز سے کرتے کراتے وہ یہ سلسلے چلتے ہیں، اور گپ شپ ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو یعنی اتنا کمزور بھی کر لیتا ہے کہ ڈاکٹر واٹسن جو ہے وہ بھی ریئلی اس میں آ جاتا ہے، شوق میں آ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ شرلاک ہومز واقعی بیمار پڑا، حالانکہ وہ ایک سپوزڈ ہے. تو اس کے بعد ڈاکٹر واٹسن جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ رہ گیا ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، شرلاک ہومز، جو کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ ایک شخص ہے جس کو مطلب ہونا چاہیے اس کے پاس. تو سب سے پہلے مسز ہڈسن جو کیئر ٹیکر ہیں، انہوں نے ڈاکٹر واٹسن کو بلایا کہ بھئی اس کو ٹھیک کریں. پھر ڈاکٹر واٹسن جو تھا اس نے بلا لیا ایک نئے کیریکٹر کو جس کا نام ہے کلورٹن اسمتھ کے نام سے. کلورٹن اسمتھ وہ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس کو معائنہ کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ نام آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ سارا کا سلسلہ ہے، سلسلہ چلتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ کلورٹن جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتا، یا اس کو قتل کر دینا چاہتا ہے شرلاک ہومز کو. میں شارٹ سٹوری سنا رہا ہوں، ڈیٹیل سٹوری آپ پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہ بہت مین پوائنٹس ہیں، اسے آپ کو ایزی ہو جائیں گے. آپ کلورٹن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شرلاک ہومز کو قتل کر دیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ شرلاک ہومز کو معلوم ہو گیا ہے کسی طریقے سے کہ کلورٹن جو ہے اس نے مسٹر سیوج کا قتل کر رکھا ہے. مسٹر سیوج کا جو قتل ہے وہ ایک سیکرٹ ہے، ابھی کسی کو نہیں پتا، لیکن شرلاک ہومز کو اس کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ قتل ہو چکا ہے. اب وہ یہی چاہتا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے، اور بیماری کا بھی یہ سارا سلسلہ ہے، اور اس کو بلانے کا بھی یہی مقصد ہے تھوڑا سا. اب قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ ساری جو گپ شپ ہوتی ہے ان کی، وہ سارا اس کو سنتے ہیں. اور وہ دونوں کی، یہ ڈاکٹر واٹسن یہ کلورٹن جو ہے اور شرلاک ہومز جو ہے، یہ آ جاتے ہیں کمرے میں. ان دونوں کے بظاہر اس کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، اور ان کی وہ گفتگو چلتی رہتی ہے. وہ گفتگو جب چلتی رہتی ہے اس کی وجہ سے وہ
آپس میں جو کرتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں وہ ہوتا یہ ہے کہ جو کلورٹن جس کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ جا کے راز اگل دیتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کہ بھئی میں نے ہی اس کا سیوج کا قتل کیا تھا۔ یہ چیز وہ چونکہ مختلف ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں وہ بتا دیتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شرلاک ہومز کو اس کا پتہ ہے کہ کلورٹن نے سیوج کا قتل کر رکھا ہے، تو اسی لیے اور یہ جو کلورٹن ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں مین پوائنٹ، کہ اس نے ہی اس کو ایک پیکج بھیجا تھا، ڈبہ بھیجا تھا شرلاک ہومز کے نام، جہاں پر وہ ایک پلان ہوتا ہے، انفیکٹڈ ڈیوائس لگا ہوتا ہے جس میں یعنی زہریلی دوائی ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، جس سے شرلاک ہومز ٹچ کرے اور وہ مر جائے۔ تو یہ ڈبے کا بھی ذکر آپ جب سنیں گے تو آپ ڈاکٹر کلورٹن کو، مسٹر کلورٹن اسمتھ کو یاد رکھیں گے۔ یہ ساری گفتگو جب ہوتی ہے تو اس کی گفتگو ایک یعنی سن لی جاتی ہے۔ واٹسن جو ہے وہ صوفے کے پیچھے چھپ چکا ہوتا ہے کلورٹن کے آنے سے پہلے، تو وہ ساری گفتگو ان کی سن لیتا ہے، اور وہ شرلاک ہومز بھی یہی چاہ رہا تھا کہ جو واٹسن ہے، ڈاکٹر واٹسن، وہ اپنے کانوں سے کلورٹن کو سن لے جس نے سیوج کا قتل کیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ آتا ہے، وہ ساری صوبے کے پیچھے ان دونوں کی، شرلاک ہومز کی اور کلورٹن کی گفتگو سنتے رہتا ہے، اور وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈبہ بھیجا تھا جس میں انفیکٹڈ سپرنگ لگا ہوا تھا تمہیں مارنے کے لیے۔ اور پھر یہ ساری جب سچویشن ہو جاتی ہے تو اسی ڈیورنگ میں ایک انسپیکٹر جو ہے وہ دروازے کے باہر رکا ہوا ہوتا ہے، اور اسے بلایا گیا ہوتا ہے شرلاک ہومز کے ذریعے، اور وہ اشارہ دیتا ہے جیسے ہی لائٹس آن ہوں گی کمرے کی، یعنی تیز لائٹ ہو جائے گی، تو تم اندر آ جانا، اور وہ اشارہ ہوگا کہ ڈاکٹر کلورٹن کو یعنی مسٹر کلورٹن اسمتھ کو گرفتار کر لیا جائے، یہ اشارہ ہوگا۔ یہ ساری سٹوری یہاں پر ڈائنگ ڈیٹیکٹیو کے نام سے بیان کی گئی، اور اس طرح کلورٹن گرفتار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے قتل کیا تھا سیوج کا، اور وہ پتہ ہوتا ہے شرلاک ہومز کو، اور وہ بتانا چاہتا ہے ڈاکٹر واٹسن کو جو کہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے کانوں سے سن لے۔ یہ ساری سٹوری آپ یہاں پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، آپ خود سے پڑھیے اسے، اور لیکن تھیم اس کا یہی والا ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے۔ آئی ہوپ آپ اس کو اب سمجھ پائیں گے کہ ایڈونچر آف ڈائنگ ڈیٹیکٹیو کیا تھا۔ یہی وہ تھا، ڈائنگ ڈیٹیکٹیو تھا کہ جو مرنے سے پہلے بتانا چاہتا تھا کہ مجرم کون ہے، یعنی مسٹر کلورٹن ہے۔ تو یہ سمری یاد رکھیں تاکہ کویشچن آنسر اور MCQs میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یونٹ نمبر 3 اور اس کا MCQs دیکھتے ہیں، دا ایڈونچر آف دا ڈائنگ ڈیٹیکٹیو کا۔ لیکن دھیان رکھیں آپ کو سمری سب سے پہلے سننی ہے اور اس کے بعد الفاظ معنی بھی دیکھنے ہیں، پھر جا کے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، دا ایڈونچر آف دا ڈائنگ ڈیٹیکٹیو از ریٹن بائی، لکھی کس نے تھی؟ ہم نے کہا تھا آرتھر کونان ڈوئل، اس کے حساب سے آپ یاد رکھیے۔ نمبر 2 پہ کہتا ہے شرلاک ہومز ڈیش کیم ٹو ڈاکٹر واٹسنز ہاؤس، ڈاکٹر واٹسن کے ہاؤس میں کون آیا تھا؟ وہ آئی تھی لینڈ لیڈی مسز ہڈسن کے نام سے آپ دیکھیں گے، تو وہ آتی ہے اس کے گھر میں، ڈاکٹر واٹسن کے گھر میں۔ گونڈ کا مطلب ہے لین یعنی دبلا پتلا، اور وٹ ڈیزیز ڈڈ ہولمز امپلائی ہی مائٹ ہیو، اس نے کیا سپوز کیا تھا کہ اسے کون سی بیماری ہے؟ تو اسے بیماری تھی ٹیپینلی فیور، یہ اس کی اپنی تخلیق شدہ بیماری ہے جو کہ فیک یا ان ریئل ہے۔ اور وٹ ور دا ہولمز انسٹرکشنز ٹو واٹسن اباؤٹ دا لیمپ، اس کا کیا اس نے اشارہ دیے رکھا تھا لیمپ کے بارے میں کہ اسے لائٹ یعنی اسے سوئچ آن کر دیا جائے، تو تب پتہ لگے گا کہ بھئی اندر ہم نے آنا ہے، انسپیکٹر نے اندر آ جانا ہے، وہ اینڈ والا سین آپ دیکھیں گے۔ ویئر از واٹسن ہائڈنگ وین مسٹر کلورٹن اسمتھ ارائیوز، واٹسن کہاں چھپا ہوا ہوتا ہے جب کلورٹن کمرے میں داخل ہوتا ہے شرلاک ہومز کے؟ تو وہ بیہائنڈ دا بیڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ 3 بندے سٹوری سن رہے تھے، شرلاک ہومز، کلورٹن اور ڈاکٹر واٹسن۔ 7 پہ کہتا ہے ہو از وکٹر سیوج، وکٹر سیوج کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کو اسمتھ نے قتل کیا تھا، جو کہ اسمتھ کا نیفیو ہے، تو اسی وجہ سے وہ چونکہ اس نے قتل کیا تھا اور شرلاک ہوم کو اس کو پتہ تھا کہ اس نے کیا ہے، کلورٹن نے کیا ہے، تو اسی لیے وہ شرلاک ہوم کو قتل کرنا چاہتا تھا کلورٹن۔
تو یہ اسٹوری نے پھر سمری میں بھی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو یہ وہ بندہ ہے یعنی نیفیو اصل میں ہے وہ اسمتھ کا، کلورٹن کا. نمبر 8 پہ ہے فار ڈیش ڈیز ہولمز ہیڈ ناٹ ٹیسٹڈ فوڈ اور ڈرنک. کتنے دن تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا؟ تو 3 دن کا بک میں اسٹوری میں آپ کا ریفرنس موجود ہے. میلیشیس اسمائل ہیئر میلیشیس از، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈجیکٹیو ہے. کیوں ایڈجیکٹیو ہے؟ کیونکہ وہ اسمائل کو ڈیفائن کر رہا ہے. کوئی بھی چیز ناؤن کو جو بیان کرتی ہے، ڈیفائن کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، وہ ایڈجیکٹیو لسٹ میں ہوتی ہے. تو میلیشیس اسمائل کو ڈیفائن کرا، اس لیے ہم نے اس کو چوز کیا ہے. اینڈ ڈیش باکس واز سینٹ آن وینسڈے جو ڈاکٹر اس کے پاس شرلاک ہومز کے پاس ایک باکس بھیجا تھا کلورٹن نے، جو اسے جان لیوا باکس تھا، یعنی اس کی موت کے لیے بھیجا تھا. اصل میں وہ آئیوری باکس تھا. آئیوری باکس، آئیوری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی دانت. تو ہاتھی کے دانت سے بنا ہوا ایک اسمارٹ سا باکس تھا، گفٹ کے طور پر اس نے بھیجا تھا، لیکن اندر ڈیتھ کا سامان موجود تھا شرلاک ہومز کی، جو اسٹوری میں آپ پڑھا اور سنا آپ نے. دیر واز اے شارپ ڈیش ان دا آئیوری باکس. کیا چیز تھی بہت تیز وہ رکھی ہوئی تھی؟ اسپرنگ ناٹ موسم بہار، بلکہ جہاں ذکر ہے اسپرنگ کا، وہ جو اسپرنگ ہوتا ہے دبانے سے دب جاتا ہے، اس اسپرنگ کی بات ہو رہی ہے. کنسیلمنٹ مینس، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا، یعنی ہائیڈنگ. چینج دا ڈائریکٹ سینٹنس انٹو انڈائریکٹ سینٹنس. آئی رائٹ ہی سیڈ، اس جملے کو آئی رائٹ ہی سیڈ کو آپ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں بدل دینا، ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ. کاماس میں جو ہوتی ہے اسپیچ اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ، اور جو بغیر کاماس میں ہوتی ہے یعنی دیٹ میں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ. اس کو کرتے ہوئے آپ بس دھیان رکھیے گا کہ اگر باہر ہی ہو اور باہر پاسٹ ٹینس ہو تو دیٹ لگا دیں، اور اگر دیٹ کے بعد جو آئی موجود ہوتا ہے وہ ہی میں بدل جاتا ہے. اور روڈ کو ہم پاسٹ میں کر دیتے ہیں سیڈ کی وجہ سے. اگر سیڈ پاسٹ میں ہوگا تو روڈ بھی پاسٹ میں چلا جائے گا، سیڈ اگر پریزنٹ میں ہوگا تو وہ بھی پریزنٹ ہی رہے گا. تو یہ اس کا رول ہے فی الحال، باقی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم آگے کرتے رہیں گے اس کی. نیکسٹ یہ ہے نمبر 14 پہ، انٹروژن کا کیا مطلب ہے؟ انٹروژن کا مطلب ہے فورسیبلی، یعنی بڑے زبردستی انداز سے، بلا اجازت کسی سے بہت ہی لڑائی کر کے، زبردستی کر کے داخل ہو جانا گھر میں کہیں، تو اسے انٹروژن کہہ دیتے ہیں. نمبر 15 پہ وہ کہہ رہا ہے دا ڈیش از سم ٹائمز یوز ٹو شو آ مسنگ لیٹر. کسی لیٹر کو جس طرح ہم شارٹ لکھ دیتے ہیں ڈونٹ، تو اس ڈونٹ کو لکھنے کے لیے ہم ایک کاما استعمال کرتے ہیں جس کو گرامیٹیکلی اپوسٹروفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مسنگ لیٹرز کو شو کرنے کے لیے یعنی شارٹ فارم میں تو ہم اپوسٹروفی استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا، ادھر آپ دھیان رکھیں. اور یہاں نیکسٹ آپ کوشچن آنسرس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہوگا. یہاں پر کوشچن آنسرس بھی آپ نے دیکھنے ہیں اپنی نوٹس جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ہو ٹولڈ ڈاکٹر واٹسن دیٹ ہولمز واز ایل؟ Sherlock Holmes landlady told ڈاکٹر واٹسن دیٹ ہومز واز ill. لینڈ لیڈی کا نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مسز ہڈسن کے نام سے ہے. ایکسپلین ہاؤ ہولمز pretended to be ill. اس نے کیسے بہانہ کیا کہ وہ بہت بیمار ہے. اس نے کیا سب سے پہلے his appearance، اور پھر کیا اس نے his action کے ذریعے. appearance کہتے ہیں ظاہری صورتحال کے ذریعے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں he looked terrible, thin hands twitched insistently, his voice was croaking and spasmodic. یعنی صحیح طرح بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ہاتھ اس کے عجیب سے جھٹکے لے رہے تھے وغیرہ وغیرہ، کانپ رہے تھے. his action کیا تھا؟ his actions were delirious، پاگلوں کی طرح مجنون آنا. he staggered to his bed، اور ادھر ادھر وہ بڑا عجیب سے حرکتیں کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا یا ہلتا تھا. اور he made a sound between a cough and sob، جیسے کہ کھانسی اور سسکیاں لے رہا ہو، ایسی اس نے ایکٹنگ کی. Where does Culverton Smith usually live? Culverton Smith is a well-known resident of Sumatra. یہ یہاں اس علاقے میں رہتا تھا. Who had sent Holmes the ivory box and what was in it? میں نے پہلے ہی بتایا ہے کلورٹن اسمتھ نے اس کو بھیجا تھا آئیوری باکس کو، اور اس کے اندر ایک شارپ اسپرنگ تھا جو کہ انفیکٹڈ ود النس، جو کہ بیماری سے منسلک تھا، یعنی ٹچ کرو تو بیماری لگ جاتی تھی، جیسے کہ آج کل کرونا کا مسئلہ ہے.
وائی ڈڈ مسٹر کلورٹن اسمتھ وانٹ ٹو کل ہولمس، وہ کیوں اسے قتل کرنا چاہتا تھا؟ اسی کا آنسر ہے یہ کہ وہ جو شرلک ہوم جانتا تھا، شرلک ہوم جانتا تھا کہ اس نے یعنی کلورٹن نے اس کے اپنے بھتیجے سیوج کو قتل کر رکھا ہے، اس لیے وہ اس کو قتل کرنے کے لیے اس نے یہ ڈیوائس بھیجا تھا آئیوری کا، اور تاکہ اس کو وہ خود ہی موت کے گھاٹ اتر جائے، مر جائے۔ Who was waiting outside Holmes' house and what signal was he waiting? انسپیکٹر مارٹن، میں نے بتایا تھا آپ کو، واز ویٹنگ آؤٹ سائڈ ہولمس ہاؤس، وہ باہر وہی ویٹ کر رہا تھا، اور فل لائٹ واز سگنل ٹو موو ان، اور اس نے پوری ایک اشارہ دیا تھا کہ جیسے ہی کمرے کی لائٹ روشن ہوگی تو وہ سمجھ جائے کہ اس نے اب اندر آنا ہے۔ یہ ساری سیٹنگ شرلک ہومس کی تھی، تو یہ سارا وہ سلسلہ آ گیا۔ یہ آخری سوال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ویئر ڈیڈ واٹسن ہائڈ اینڈ وائی ڈیڈ ہولمس نیڈ ہم دیر؟ واٹسن ہیڈ ہم بیہائنڈ دا ہیڈ آف بیڈ، یہ ہونا چاہیے تھا بیڈ سائڈ آف ہولمس بیڈ، ہاں ہیڈ سائڈ آف دا بیڈ، ٹو لسن ود ہز ایئرس دا کنورزیشن بٹوین ہولمس اینڈ اسمتھ ایز اے وٹنس، تاکہ وہ ساری اسٹوری خود بھی سن لے کہ کس طرح یہ قتل کیا تھا کنورٹن نے۔ یہ آگے اس کے کچھ وہ ہیں ورڈس میننگ ہیں سینٹنس بنانے کے لیے، آپ ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ پروفیوسلی میں نے بہت زیادہ، گرج میں نے نفرت کرنا، بغض کرنا، گونٹ بہت زیادہ کمزور دکھائی دینا، انٹروژن آپ نے پڑھا فورسیبلی یعنی زبردستی کرنا کسی جگہ داخل ہونے کے لیے، سنارلنگ ویسے کہتے ہیں وہ خراٹے لینا سوتے ہوئے، تو یہ سارے آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہے، اس کی ٹرانسلیشن دی گئی ہے، تو آپ ٹرانسلیشن کے طور پر بھی اپنے نوٹس سے فوکس کیجیے گا، یہاں سے انگلش اور یہاں سے آپ ٹرانسلیشن تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں، ورڈس میننگ کنسلٹ کرتے رہیں، جہاں پہ پرابلم ہو ڈکشنری سے بھی آپ دیکھ سکیں گے، لیکن کچھ میں نے ڈیفائن بھی کیے ہیں، ڈسکرائب بھی کیے ہیں، وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے، تو یہ سارا دھیان رکھیں۔ سمری کو بہت دھیان سے اس کو سنیں اور غور سے اس کو دیکھیں بھی، تاکہ وہ سارے مسائل آپ کے حل ہوں لیسن سے متعلق۔ اوکے، سی یو۔